اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر کنتم تم ہو فی ریبن شک میں، ریبن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی قرآن کی لا ریبا، تو یہاں پر ہے فی ریبن شک میں، مما اس سے، نزلنا جو اتارا ہم نے، علا پر، عبدینا اپنے بندے۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فاتو تو لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، مم مثلہ اس کے مثل یا اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، شین ہا دال، اپنے حمایتی، اپنے گواہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر کن تم ہو تم صادقین اپنے دعوے میں سچے، اگر قرآن میں تمہیں شک ہے اور یہ بات تم اس پر یقین کرتے ہو تو اپنے دعوے کی سچائی کے لیے اپنے گواہوں کو بلا لو، اپنے حمایتی کو بلا لو اور اس قرآن کی جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب فیہ قرار دیا۔ اب فرمایا اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک اور کتاب لانے کا کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13۔ پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 38۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ پچھلی 2 آیات میں شرک کی نفی تھی، شرک کا رد اور توحید کی دعوت تھی۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ جیسے آیت میں فرمایا عبدینا، اگرچہ تمام بندے اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں مگر ہمارے بندے سے مراد ہمارا خاص بندہ ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح فرمایا عبدینا ہمارا بندہ، اسے اضافت تشریفی بھی کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچتی تھی اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا جاتا تھا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو، جیسے فرعون کے جادوگر اور عصائے موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے باکمال طبیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا نہ کر سکے گا۔ اس آیت میں نبوت کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن پاک ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں، صرف ایک صورت تو ایسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو آگے پھر چیلنج کیا، اور تم ایسا کرنے سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مددگار سب کو جمع کرو تو بھی تم سب ناکام رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت ہی تو بناؤ۔ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انداز کئی جگہ ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان میں یہ نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفترایات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا؟ تم کہو اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ سورہ یونس میں فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی یہ قرآن اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب کی تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے کوئی ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو جائے۔ یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور چیلنج تھا مکہ کے شاعروں کو، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے علم برداروں کو، اور جب وہ اس کے مقابلے میں عاجز ثابت ہو گئے پھر مدینہ کے لوگوں کے لیے اسی مضمون کو دہرایا گیا۔ وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت بلاغت پر بڑا ناز تھا، جو لوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا، حتیٰ کہ ایک صورت کا بھی۔ بس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی، یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے چاہے یہ سب جمع ہو جائیں، قیامت تک محنت کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ اس زمانے میں کسی کو جرأت ہوئی، نہ اس کے بعد آج تک ایسا ہوا، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ بھلا ہو بھی کیسے سکے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ قرآن پاک کو ایک نظر دیکھنے سے ہی اس کی ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس میں نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یعنی اس کتاب کی آیتیں جو حکمت والے، ہر طرح کی خبریں جاننے والے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، محکم، مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معنی مفصل، یا الفاظ مفصل اور معنی محکم؟ لہٰذا قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے، جس کے مقابلے، معارضے اور مثل سے دنیا عاجز ہے۔ اس قرآن میں اگلی خبریں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں وہ ہو بہو بیان کی گئیں، آنے والے امور کے تذکرے کیے گئے جو لفظ بلفظ پورے اترے، تمام بھلائیوں کا حکم، تمام برائیوں سے ممانعت اس میں ہے۔ سچ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی خبروں میں صداقت اور احکام میں عدل تیرے رب کے کلام میں پورا پورا ہے۔ پاکیزہ قرآن تمام تر حق و صداقت، ہدایت سے پر ہے، نہ اس میں واہی تواہی باتیں ہیں، نہ ہنسی مذاق، نہ کذب و افطرا جو شاعروں کے کلام میں پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اسی پر ہے۔ مشہور مقولہ ہے اعذب ہو اکذب ہو، جتنا زیادہ جھوٹ اتنا ہی مزیدار۔ آپ دیکھیں گے کہ لمبے لمبے پرزور قصیدے مبالغہ اور کذب آمیز یا عورتوں کی تعریف اور توصیف ہوگی، یا گھوڑوں کی اور شراب کی ستائش ہوگی، یا کسی انسان کی بڑھی چڑھی مدح و تعریف ہوگی، یا اونٹنیوں کی آرائش و زیبائش یا بہادری کے مبالغہ آمیز گیت، یا لڑائیوں کی چال بازیوں، یا اس کے علاوہ ڈر خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے، جن کا کوئی فائدہ تو نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے، نہ اخلاق، نہ ان کا کوئی عمدہ اثر، نہ اعمال۔ ان کے بھی پورے قصیدے پہ مشکل 1-2 شعر ہوتے ہیں، باقی سب بھرتی کے یا ادھر ادھر کے لایانی اور فضول۔ برخلاف اس کے قرآن پاک پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے، دین دنیا کے نفع سے، خیر و برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب
الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معنی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دہرانا ان پڑھنے والے کو ایک مزہ دیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھیں دل نہ اکتائے، ہر بار نیا کلام، نئی معنی سمجھ میں آئے، اور ہر وقت مضامین سمجھتے جائیں، ختم نہ ہوں۔ یہ قرآن پاک کا ہی خاصہ ہے۔ اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاس کا مزہ کوئی ان سے پوچھے جنہیں عقل و حواس، علم و فضل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن کی تنظیر، دھمکاوا، تعذیب اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل کیا چیز ہیں، اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان، دلوں کی پسمردہ کلی کو کھلا دینے والا شوق، تمنا کے دبے جذبات کو ابھار دینے والا، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لانے والا۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رغبت دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چپ کے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس دائمی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بھائے اور آنکھوں میں کھپ جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرمایا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کیا تم اپنے دھنسائے جانے یا آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نڈر ہو گئے ہو؟ کیا آسمانوں والا اس پر قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی نہ سمجھو، بلکہ اس کی حقیقت عنقریب تم پر کھل جائے گی۔ زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ایک ایک کو ہم نے اس کے بد کرداریوں میں پکڑ لیا۔ بطور واعظ و نصیحت بیان ہوتا ہے أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ، اگر ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ آخر وعدے کی گھڑی آ پہنچی اور اس جاہ و جلال نے کوئی نفع نہ بخشا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے، جس مضمون کا ذکر کیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا، اور طرح طرح کی فصاحت و بلاغت، حلاوت، حکمت سے معمور کر دیا۔ احکام کے حکم اور روک ٹوک کو دیکھیے، ہر حکم اچھائی، بھلائی، نفع اور پاکیزگی کا جامع ہے، ہر ممانعت قباحت، رذالت اور خباثت کی قاطع ہے۔ ابن مسعود کا بیان ہے جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کان لگا دو، یا تو کسی اچھائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، یعنی بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ وہ بوجھل بیڑیاں جو پاؤں میں تھیں، وہ سخت توک جو گلوں میں تھے، اتار پھینکتا ہے۔ قیامت کے بیان کی آیتیں ہیں کہ ہولناک مناظر، جنت و دوزخ کا بیان، رحمتوں اور زحمتوں کا پورا پورا وصف، اولیاء اللہ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے طرح طرح کے عذابات، کہیں بشارت ہے، کہیں ڈراوا ہے، کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے، کہیں بدکاریوں سے ممانعت ہے، کہیں دنیا کی طرف سے زہد اختیار کرنے کا حکم، کہیں آخرت کی طرف رغبت کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آیتیں ہیں جو راہ راست دکھاتی ہیں اور بہتر رہنمائی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں اور دلوں کو جلا بخشتی ہیں، اور شیطانی دروازوں کو بند کر دیتی ہیں، برے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ میرا معجزہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی یعنی قرآن پاک ہے۔
اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابع دار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن رسول اللہ کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان، میرا معجزہ وہی ہے جو مجھے دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا اور قرآن کریم مجھے ہی ملا، جو اپنے معجزے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے۔ وہ اکثر علماء کے نزدیک اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ عالم۔ تفسیر ابن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت پر اس معجزے کے علاوہ بھی اس قدر دلائل ہیں جو گنے نہیں جا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔